السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل لوک کہانی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی کہانی پتھر کی عورت قسط نمبر 2۔ اس دن گھر کے دروازے پر کھڑی میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب آنکھیں کبھی نہیں برسیں گی۔ رونے سے دل کا بوجھ تو ہلکا ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی اس لڑکی کو جو حساس تھی، جو ماں کے لیے تڑپتی تھی، اسے وہیں دفن کر دیا۔ میں نے چند دن پہلے ہی فوج میں شمولیت کے لیے اپلائی کیا تھا، اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دکھ بھری رات کے بعد مجھے جوائننگ لیٹر مل گیا۔ وہ میرے لیے ایک راستہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں احساسات کو نہیں بلکہ اعصاب کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ میں نے وہاں جا کر سخت ترین ٹریننگ کا انتخاب کیا۔ ہر صبح جب باقی لڑکیاں تھکن سے چور ہو کر سو رہی ہوتی تھیں، میں خود کو اتنا تھکاتی تھی کہ دماغ کو سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ میں نے خود کو لوہا بنا لیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنی ایک دوست کے گھر پناہ لی، جو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھی۔ وہاں ان کے شوہر، جو میرے استاد بھی تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی مان لیا۔ وہ لوگ مجھے سمجھنے لگے تھے، مگر میرے اندر کی وہ دیوار اب بھی قائم تھی، اور اسی دوران میری شادی پیاس سے طے پا گئی۔ وہی پیاس جس سے میں اس خوفناک رات جنگل میں ٹکرائی تھی۔ باہر کے ملک میں پلا بڑا تھا، اس لیے محبت اور وفا صرف کتابی لفظ تھے۔ اس نے کبھی کسی کو کسی کے لیے قربانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ نوکروں کے درمیان پل کر جوان ہوا تھا۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ کسی انسان کے اندر کتنا بڑا سمندر جذبوں کا ہو سکتا ہے۔ ہماری شادی تو ہو گئی، لیکن ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک ایسی بے جان چیز سمجھتا تھا جس کے ساتھ وقت گزارنا تو ممکن ہے، مگر دل جوڑنا نہیں۔ اور میں نے بھی خود کو ایک پتھر کی مورتی بنا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے محبت کی اور اگر میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو شاید یہ محبت بھی مجھے کمزور کر دے گی، اور پھر وہ بھی میرے باپ کی طرح ایک دن تنہا چھوڑ دے گا۔ شادی کے 6 سال گزر گئے، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی رہے۔ اس دوران میں نے خود کو ماں بننے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو اسے بھی وہی دکھ جھیلنے پڑیں گے جو مجھے دیکھنے پڑے۔ میں خود کو جسمانی تکلیفیں پہنچا کر یہ تسلی کرتی کہ اب میں جذباتی طور پر مر چکی ہوں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ڈاکٹر حفصہ اور ان کے شوہر نے فیاض کو حقیقت بتا دی۔ انہوں نے اس سے سب کچھ بتا دیا جو میں نے برسوں سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ جب فیاض کو میری سنگینی کا احساس ہوا، تب اسے سمجھ آئی کہ شادی صرف ایک گھر کا نام نہیں، یہ 2 روحوں کے ملن کا نام ہے۔ اس نے مجھے پکارا، میرے جذبات کو چھیڑا، اور اس رات میں روئی، اتنا روئی کہ برسوں کی جمع شدہ برف پگھل گئی، اور وہ آنسو میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز تھے۔